بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل تشیع کے نظریہ امامت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اہل تشیع میں امامت کے حوالے سے کیا کانسیپٹس ہیں، کیا اختلافات ہوئے یا ان کے ہاں امامت کے کیا دلائل ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اہل تشیع کے ہاں امامت کے حوالے سے کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت ہی زیادہ۔ تو ہاشمیوں کے اختلافات ہیں، عباسیوں کے ہیں، حسنیوں کے ہیں، حسینیوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، نیک لوگ تھے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر سے زید بن علی زین العابدین، جو کہ حضرت حسین کے پوتے تھے۔ تو حضرت حسین کے بیٹے تھے علی زین العابدین، اور علی زین العابدین کے پھر کافی زیادہ بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو علی زین العابدین کے بیٹوں میں سے ایک محمد الباقر تھے جو اثنا عشریہ کے نزدیک امام ہیں رحمہ اللہ، اور ایک زید تھے جو زیدیہ کے نزدیک امام ہیں رحمہ اللہ۔ اب یہ دونوں بھائیوں میں امامت کے بارے میں اختلاف ہوا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو امام سمجھ رہا تھا۔ تو ایک ڈیبیٹ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی، بس ہم اس کو ذرا تھوڑا سا ٹچ کر کے ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی ایک مرتبہ جمع ہوئے، زید بن علی اور محمد الباقر۔ اور زید نے کہا محمد الباقر سے کہ میرے پاس کوفہ سے خطوط آئے ہیں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خروج کریں بنو امیہ کے خلاف، کیونکہ ان کے دادا حضرت حسین نے بھی کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے ظالم حکمران ہیں بنو امیہ، انہوں نے ظلم و ستم کر رکھا ہے، تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے قیادت اور سیادت کے لیے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے، تو یہ ہمارا حق ہے، تو ہمیں اس کے لیے لڑنا چاہیے اور ان سے لینی چاہیے۔ تو اس پہ جو ہے وہ محمد الباقر نے ان کو کہا تھا، اپنے بھائی چھوٹے بھائی کو زید کو، کہ دیکھو یہ حکم تو ہم سب کے لیے ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، مودت رکھیں، لیکن جہاں تک اطاعت کا معاملہ ہے تو اطاعت ہم میں سے صرف ایک کے لیے ہے، اہل بیت میں سے صرف ایک کے لیے، اور اپنی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ پھر ارے زید نے ان کو کہا تھا غصے میں کہ دیکھو وہ امام نہیں ہو سکتا جو گھر میں پردے چھوڑ کے بیٹھ جائے عورتوں کی طرح اور جہاد فی سبیل اللہ سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ امام وہ ہے جو حدود اسلام سے دشمنوں کو روکے، اللہ کی راہ میں ڈٹ کر جہاد کرے اور رعیت سے ظالموں کو دفع کرے اور اپنے حرم کی حفاظت کرے، یعنی اپنی عورتوں کی حفاظت کرے۔ تو ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ امام تو ہم ہیں جو میدان جہاد میں جا کے لڑ رہے، کیونکہ حضرت علی لڑے، حضرت حسن لڑے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑے۔ تو امامت تو ان کا حق ہے جو لڑنے والے ہیں، امامت ان کا حق نہیں ہے جو گھروں میں بیٹھنے والے ہیں، یعنی اولاد حسین میں سے۔ یہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا حضرت زید نے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم بات کی تھی۔ اب اس میں محمد الباقر جو ہے وہ انہوں نے ان کو سمجھایا، دیکھو بات یہ ہے کیا میرے بھائی، تمہارا انجام میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انجام تمہارا کیا ہے کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی، اور ساتھ میں کیا ہوا، آپ کی آنکھیں ڈبا گئے، آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال یہ تو ڈیبیٹ سو ہوئی۔ ایک روایت ہمارے پاس اور آتی ہے، یہ الشافی میں 376 پیج پہ، کہ ایک شخص آیا محمد الباقر کے پاس، ابو عبداللہ، یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ جی کنیت تھی محمد الباقر کی۔ اس نے آ کے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک روایت عام ہے، یعنی عام لوگ ایک روایت کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اپنے امام زمانہ کو نہیں پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اصل میں روایت کیا تھی کہ جس نے امام کی بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، مطلب جس کی گردن میں بیعت کا کلا۔ اب یہ بیعت تو لے نہیں رہے تھے، ان کے ائمہ تو بیعت لے نہیں رہے تھے، بیعت تو کون لے رہے تھے؟ بیعت تو وہ بنو امیہ والے لے رہے تھے۔ تو اصل میں تو امام سے مراد وہ امام تھا، سیاسی امام، جس کے بارے میں یہ روایت تھی کہ جو اس کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور وہ ان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ تو سارے درس و تدریس میں مشغول تھے، تو انہوں نے وہ والی بات تو درمیان میں سے نکال دی، سکپ کر دی، ٹھیک ہے۔ اور صرف اتنی بات لے آئے کہ جو امام کی جو ہے وہ معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
تو اس راوی نے آ کے محمد الباقر سے یہ بات پوچھی کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی ایک بندہ خراسان میں ہے. کہاں ہے؟ آپ یہاں مدینہ میں ہیں اور ایک بندہ خراسان میں ہے. اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب ظاہری بات ہے مسلم سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی, کہاں تک پھیل گئی تھی, تو آپ کی امامت کس کس تک پہنچے گی؟ تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی اب اگر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ وہ وہاں پہنچے جہاں اس کا امام ہے. اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا تو ایک بہت اہم جملہ انہوں نے کہا کہ امام کی وفات کے بعد ان کا وصی, یعنی امام کا جو وصی ہوگا وہ حجت ہوگا. ایک امام فوت ہو گیا, اس کے بعد اس کا جو وصی ہے جس کے بارے میں اس نے وصیت کی وہ حجت ہوگا ان لوگوں پر جو اس کے شہر میں موجود ہوں, اور جو موجود نہیں ان کو چاہیے جس وقت خبر ملے خدمت امام میں حاضر ہوں. یعنی حجت کس کے اوپر قائم ہوگی؟ جو شہر میں ہے, جو شہر میں ہے امام کے شہر میں, ان کے اوپر حجت قائم ہوگی کہ وہ وصی کے اوپر کیا کریں؟ ایمان لے کے آئیں, اس کو امام مانیں, اس کے پاس حاضری دیں. جو دور دراز علاقے میں جیسے خبر ہی نہیں پہنچی امامت کی تو اس پہ کوئی حجت ہی قائم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. جب اس کے اوپر حجت کب قائم ہوگی؟ جب اس کے پاس خبر پہنچے گی. پھر معاملہ آگے چل سو چل ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلیں, اب خبر پہنچ گئی, وہ وہاں سے چل پڑا, راستے میں مر گیا, تو اب انہوں نے کہا جی کوئی حرج نہیں, حق کے راستے کے اوپر تھا, یہ بھی بچ جائے گا, بھلے امام تک نہیں پہنچ پایا, راستے میں فوت ہو گیا. وہ ہجرت والی آیت پڑھ دی کہ جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے راستے میں فوت ہو گیا. تو پھر اس کے بعد جی چلیں وہ آپ کے شہر میں پہنچ گیا. شہر میں پہنچ گیا, آپ کا دروازہ بند تھا یا آپ تک پہنچ ہی نہیں پایا, دربان کھڑے تھے, تو اب مطلب کیسے پہچانے گا کہ آپ امام ہیں نہیں ہیں؟ پھر انہوں نے کچھ نشانیاں بیان کرنی شروع کی. اس پہ اس نے تبصرہ کیا اس راوی نے. اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے, لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں, یعنی لوگ کیا ہے, لوگ کلام کرتے ہیں امامت امام محمد باقر علیہ السلام میں. آپ کی امامت میں بھی لوگوں کو مسائل ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ امامت کیوں کر تجاوز کر گئی اس شخص سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کے باپ کی اولاد میں سے سب سے بڑا تھا. تو آپ کے بارے میں تو یہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں. مطلب میں وہاں سے چلا, ساری دلائل آپ نے مجھے دے دیے, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جی اگر وہاں تک خبر نہیں پہنچی خراسان میں آپ تک کہ میں امام ہوں, اپنے باپ زین العابدین کے بعد میں امام ہوں, اگر آپ تک خبر نہیں پہنچی تو کوئی بات نہیں, آپ مسئول نہیں ہیں. جب خبر پہنچ گئی تو پھر آپ نے آنا ہے. چلے آپ چل پڑے, راستے میں فوت ہو گئے تو پھر بھی چلے, آپ کے لیے اجر ہے. آپ یہاں آ گئے, اب یہاں آ کے کچھ علامات ہیں ان کے ذریعے آپ مجھے پہچانیں. اب وہ کہتے ہیں جی علامات کے ذریعے آپ کو کیا پہچانیں؟ علامتیں تو بیان کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ امام نہیں ہیں اپنے والد کے بعد, آپ ان کے وصی نہیں ہیں. کیونکہ علامت تو یہ کہتی ہے کہ والد کے بعد کون امام ہوگا؟ سب سے بڑا بیٹا. اور آپ کے بارے میں شہر میں چہ مگوئیاں یہ ہے کہ امام باقر کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے اولاد کی بڑی, اپنے باپ کی بڑی اولاد ہے ہی نہیں. اچھا بعد یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے, اور بھی مقامات پہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کو امام بنا دیا گیا. تو بعض جگہ پہ تو انہوں نے یہ روایتیں نکال لی نا اپنا اہل تشیع نے کہ جی وہ دوسرے کو معیوب بنا دیا. مطلب وہ کہا کہ جی وہ کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو معذور تھا, فلاں تھا, اس کو بیماری تھی, فلاں عبداللہ افتہ, فلاں یہ وہ. تو بہت ساری جگہوں پہ تو ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ معیوب بنا سکے, معذور ثابت کر سکے. جو کہا کہ عبداللہ افتہ کی جو بیماری تھی وہ قابل کنسیڈر تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ان کا کلیم ہے, یہ بھی ان کا کلیم ہے کہ عبداللہ افتہ جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو افتہ کہتے تھے کہ اس میں یہ معذوری تھی. وہ ہم اس پہ علیحدہ گفتگو کریں گے, اس کو ثابت کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن چلیں وہ تو انہوں نے اپنا وہ سیدھا کرنے کے لیے وہ بنا دیا نا کہ جی اس میں آہا تھا, اس میں بیماری تھی, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ امام نہیں بن سکا عبداللہ افتہ جو تھا, ٹھیک ہے, وہ بیٹا امام نہیں بن سکا, چھوٹے والے کو اس لیے امام بنایا گیا. لیکن یہاں پہ کیا مسئلہ تھا, محمد الباقر نے کیوں سپر سیڈ کیا اپنے بڑے بھائی کو, ٹھیک ہے, کیوں اس کی جگہ امام بن گئے. اب اس پہ محمد الباقر کے پاس نا مطلب کوئی جواب نہیں ہے, روایت یہی کہہ رہی ہے. وہ صرف یہ جواب دے رہے ہیں کہ جی 3 چیزوں سے امام کی شناخت ہوتی ہے. اپنے ماقبل امام کی طرح زمانے میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے. اب یہ بھی کیسے ثابت ہوگا کہ آپ سب سے افضل ہے؟ آپ کا بڑا بھائی آپ سے افضل نہیں ہے. ہاں ریلیٹیو اسٹیٹمنٹ. دوسرا ثابت